السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں استعمال ہونے والے اسماء، افعال، حروف اور جملہ اسمیہ بن رہے ہیں یا یہ جملہ فعلیہ بن رہے ہیں، یا اس کا ترجمہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی کچھ آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ جی، سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ کے مختلف نام جو کہ احادیث سے ثابت ہیں۔ صحیح احادیث میں سورہ فاتحہ کے کئی نام بتائے گئے ہیں، جن میں سے یہ کچھ آپ کے سامنے لائے گئے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان ناموں کے بارے میں معلوم ہو۔ فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کھولنے والی، الصلاۃ یعنی کہ نماز میں پڑھی جانے والی، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، یہ عام طور پر بولا اور سنا جاتا ہے سورۃ الحمد، السبع مثانی، القرآن العظیم، ام الکتاب اور ام القرآن۔ یہ نام صحیح احادیث میں آئے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو یہ ان ناموں کے ساتھ بھی بلایا جاتا ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ با حرف جر ہے، سب کو معلوم ہے کہ حرف جر جب بھی آتا ہے تو آگے آنے والے اسم کو مجرور اسم کہا جاتا ہے، تو با حرف جر ہے اور اسم جو ہے وہ مجرور اسم ہے۔ اس میں ایٹ دی سیم ٹائم وہ مضاف بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی مضاف آئے گا تو آگے ایک مضاف علیہ ضرور ہوگا، تو وہ بھی اسم کی صورت میں ہوگا۔ وہ اسم مفرد بھی ہو سکتا ہے اور وہ اسم مرکب بھی ہو سکتا ہے مضاف علیہ کی جگہ پر۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مفرد آیا ہے یا مرکب آیا ہے، تو یہاں پر یہ مرکب آیا ہوا ہے، مرکب توصیفی کی صورت میں مضاف علیہ آیا ہوا ہے۔ اللہ ہی موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی مذکر اسم ہے اور الف لام والا ہے، حالت جر میں نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اسم کی چار جو کوالٹیز ہم نے سب سے پہلے وہ دیکھنی ہے۔ پھر الرحمن اور الرحیم چونکہ اللہ کی صفات بن رہی ہیں، تو ان کی بھی یہ جو چاروں اجزاء ہیں اسم کے، یہ سب برابر ہونے چاہیے، یعنی کہ اللہ اگر معرفہ تو الرحمن بھی معرفہ، اللہ اگر مجرور تو الرحمن بھی مجرور، اللہ اگر واحد اور الرحمن بھی واحد ہوگا، اور وسعت کے حساب سے دونوں معرفہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ مرکب توصیفی کب بنتا ہے؟ جب اسم کے چاروں پہلوؤں میں وہ برابر ہوں۔ تو یہاں پر موصوف جو ہے وہ اللہ ہے، اور الرحمن اللہ کی صفت نمبر 1، صفت اول، اور الرحیم صفت ثانی یعنی کہ دوسری صفت بنی ہے۔ یوں اللہ موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر اسمی کے لیے مضاف علیہ بن گیا، یعنی کہ مضاف علیہ جو ہے وہ مرکب توصیفی آ رہا ہے۔ تو اسمی مضاف اپنے مضاف علیہ کے ساتھ مل کر باجارہ کے لیے مجرور ہو گیا۔ تو یہاں سے اسمی سے لے کر اینڈ تک، رحیم تک، یہ سارا مجرور ہوگا باجارہ کے لیے۔ یوں جار مجرور مل کر مرکب جاری بن گئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ مرکبات ناقصہ جو ہیں جن میں بات ادھوری ہوتی ہے، وہ مرکب تام میں جا کے کنورٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو چینل پر موجود ہے، میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں ڈال دوں گی، تو آپ لوگ وہاں سے جا کر بسم اللہ کی ساری ترکیب ڈیٹیل سے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ۔ جی، تو ہم آگے چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے الحمد، ٹھیک ہے۔ الحمد ایک اسم ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ اس الف لام سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ معرفہ اسم ہے، حالت رفع میں نظر آ رہا ہے، اور یہ واحد اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جو مبتدا بننے کے لیے اگر کوئی جملہ
جملہ اگر کوئی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا. اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ جملہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے یہ اسم سے ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم جملہ اسمیہ کے اجزاء یہاں سے ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے. جملہ اسمیہ کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر. اور اگر خبر موجود نہ ہو تو قائم مقام خبر اس کی جگہ لینے کے لیے آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں جب ہم نے کورس کیا بیسک عربی گرامر کا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا. اور اگر کسی کو ان چیزوں میں پرابلم ہے تو وہ جا کر وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. الحمد یہاں پر مبتدا بنا، اور ہم مبتدا کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کسی اسم کا مرفوع ہونا اور حالت اس کی جو معرفہ ہونا حالت اس کی یہ ضروری ہوتی ہے. باقی جنس اور عدد میں یہ مطابقت چاہتا ہے تو وہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے آگے مطابقت اس کی. بہرحال یہ الحمد جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے، اور آگے اس کی خبر یعنی کہ اگر کوئی اسم نکرہ ہوتا اور آگے حالت رفع میں نظر آ رہا ہوتا تو ہم اس کو اس کی خبر بنا دیتے. لیکن یہاں پر کوئی بھی ایسا اسم جو حالت رفع میں ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور اس لیے ہم دیکھیں گے کہ جو مرکب جاری یہاں پر بنے گا وہ قائم مقام خبر کی جگہ پر آئے گا. تو لام جارا ہے اس میں، اللہ ہی مجرور اسم ہے، للہ، ٹھیک ہے، لام جارا اور اللہ ہی مجرور اسم، للہ مرکب جاری. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مجرور اسم صرف اللہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ ایز اے سیم ٹائم موصوف بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے. اور رب العالمین جو ہے وہ صفت بن رہی ہے اللہ کی، جیسے ہم نے دیکھا بسم اللہ میں ترکیب کرتے ہوئے سیم اسی پیٹرن پر کہ اللہ ہی ایٹ دی سیم ٹائم موصوف بھی بن رہا ہے. اور آگے جو صفت ہے وہ آپ کو مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں نظر آ رہی ہے. مرکب اضافی کے کنسٹرکشن میں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ رب بھی جو ہے یہ بغیر تنوین اور بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے. ہم نے جب شروع میں اسماء کی پہچان دیکھی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی اسم اگر وہ جو ہے وہ تنوین والا اور الف لام والا ہوگا تو وہ اسم ہوگا، کوئی کلمہ اگر تنوین اور الف لام والا ہو تو وہ اسم ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں اس پہ نہ تنوین نظر آ رہی ہے نہ الف لام نظر آ رہی ہے. لیکن اب ہمیں چونکہ مرکب اضافی ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ مضاف کے اوپر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے. آگے آنے والا اسم اگر مجرور حالت میں نظر آئے تو وہ ضرور بالضرور مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. تو یہاں پر العالمین جمع کا صیغہ ہے اور یہ اس کی مجرور فارم یہاں پر لکھی ہوئی ہے رب العالمین. تو یہ مرکب اضافی صفت بنا اللہ ہی موصوف کے لیے، اللہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو گیا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لام جارہ ہے اس کا جو آگے مجرور اسم تھا وہ مفرد نہیں ہے بلکہ وہ مرکب توصیفی کی صورت میں آیا ہوا ہے. اللہ موصوف اور اس کی صفت جو ہے وہ رب العالمین، اور صفت اگین مرکب اضافی کی صورت میں آئی ہوئی ہے. تو یہ جار مجرور مل کر مرکب جاری بن گیا. اور ہم نے اپنے کورس کے دوران یہ بات پڑھی تھی بڑے اچھے طریقے سے کہ جتنے بھی مرکبات ہیں وہ مبتدا اور خبر کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں، جس میں سے مرکب اشاری جو ہے وہ خبر کی جگہ پر نہیں آ سکتا اور مرکب جاری جو ہے وہ کبھی بھی مبتدا کی جگہ پر نہیں آ سکتا. تو یہاں پر یہ جو ہے وہ مرکب جاری خبر کی جگہ لے سکتا ہے. اگر خبر موجود نہ ہو تو خبر کی جگہ اس کو ہم قائم مقام خبر بنا سکتے ہیں. تو ہم یہاں اس آیت میں للہ رب العالمین میں جار مجرور کو قائم مقام خبر مانیں گے. یوں مبتدا اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہاں تک ابھی یہ جملہ اسمیہ نہیں، اس میں ایڈیشن ہوگا انشاءاللہ اگلے پیج میں دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ ہم نے انالائز کر لیا. اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ہم الرحمانی اور الرحیمی. ٹھیک ہے، الرحمانی الرحیمی یہ بھی دونوں اسماء ہیں، الف لام سے شروع ہو رہے ہیں اور حالت جر میں نظر آ رہے ہیں. یہ دونوں اسماء بھی اللہ موصوف کی صفات بنے گی، یعنی کہ رب العالمین صفت اول، الرحمن اور الرحیم یہ نیکسٹ صفات ہوں گی. ٹھیک ہے، الرحمانی الرحیمی یہ بھی اللہ کی صفات ہیں، یعنی کہ اللہ کی پہلی صفت رب العالمین اور دوسری صفت ہوگی الرحمن اور تیسری صفت ہوگی الرحیم.
تو اللہ اپنے موصوف اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو کر پھر قائم مقام خبر. ابھی بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کہیں آگے کوئی اور صفات تو نہیں آ رہی. تو یہاں پر دیکھیں مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے، مالکی یوم الدین. تو مالکی بغیر تنوین بغیر الف لام کے نظر آ رہا ہے، تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ مضاف ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اس کے بعد آگے آنے والا اسم آپ کو حالت جر میں نظر آتا ہے تو 100% ایشور ہے کہ یہ مضاف الیہ کی کنسٹرکشن بن رہی ہے. تو یہ دیکھیں مالکی بغیر تنوین بغیر الف لام، اور یومی جو ہے وہ مجرور اسم آ رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بن گئی. اور یومی ایٹ دی سیم ٹائم پھر آپ کو تنوین کے بغیر اور الف لام کے بغیر نظر آ رہا ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے الدین کے لیے، یعنی کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے. مالکی مضاف، یومی مضاف علیہ مالکے کے لیے، اور یومی مضاف ہوگا الدین مضاف علیہ کے لیے. تو یہاں پر یہ مس ہوگا، یہاں پر مضاف علیہ لکھا جانا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی کریکشن کر لیجئے گا. تو یہ ایک پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا، اور اس طرح سے یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن کر یہ صفت بن گئی اللہ کی. ٹھیک ہے، یوں اللہ اپنی تمام تر صفات کے ساتھ مل کر، یعنی کہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، تمام تر صفات کے ساتھ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو گئے، یعنی کہ مرکب توصیفی بنا. یہاں اللہ سے شروع ہوئی مرکب توصیفی اور الدین پر جا کر مکمل ہوئی، تو یہ مرکب توصیفی لام جارہ کے لیے مجرور ہو گیا. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ جو مجرور اسم ہے وہ مفرد ہے یا مرکب ہے، تو وہ مرکب ہے، مرکب توصیفی کی صورت میں آیا ہوا ہے یہاں پر. تو لام جارہ اپنے مجرور اسم کے ساتھ مل کر، تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا، جار مجرور. اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ مرکب جاری جو ہے یہ قائم مقام خبر بن جائے گا. تو یوں الحمد مبتدا، اور آگے جو قائم مقام خبر ہے وہ کیا ہے، للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سارا کا سارا جو ہے وہ خبر کی جگہ پر آ جائے گا. تو یوں مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمد سے دین تک یہ ایک جملہ اسمیہ ہے. چلے جی آگے دیکھتے ہیں. آگے ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے. با کا مطلب ہوتا ہے سے، اسمی نام اللہ، اللہ، الجو رحمانی بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، ربی رب، عالمین تمام جہانوں کا رب. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کے بعد آ گیا الرحمانی الرحیمی، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا، جو بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے. مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے دن کا، تو بدلے کے دن کا مالک. یہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں کہ اللہ جو ہے وہ پورے جہانوں کو، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب العالمین ہے. پھر وہ رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا، اور پھر وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ تمام تر صفات اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہیں. تو آج کے لیسن میں ہم اتنا ہی دیکھیں گے. انشاءاللہ پھر کسی اور آیت کو انالائز کریں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں جملہ اسمیہ بنتا ہے یا جملہ فعلیہ بنتا ہے. تو آج کے لیسن میں اتنا ہی. اور دیکھیں ان آیات کو دیکھتے ہوئے، ان آیات کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک جملہ بن رہے ہیں، ایک جملہ اسمیہ بن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری پیاری صفات کا ذکر ہوا ہے سورہ فاتحہ کے آغاز میں. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.